علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے ہاتھ اٹھا کر، تو دعا مانگتے مانگتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم کر، میرے ابو بکر پر رحم کر کہ اس نے اپنی صاحبزادی سے میری شادی بھی کی ہے اور مجھے اپنے قدم پہ اٹھا کے ہجرت بھی کروائی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے دعا فرمائی تو پھر دوسروں کو بھولے نہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، کہا یا اللہ عمر پر رحم فرما، میرا اتنا اچھا یار ہے کہ حق جتنا بھی کڑوا ہوتا ہے یہ بھول کے چھوڑتا ہے، یہ حق بات کو بتانے سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، یہ حق بات کر دیتا ہے۔ پھر ان دونوں کو ہر کے تیسرے کو نہیں بھولے، انہیں بھی یاد رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، کہا یا اللہ میرے عثمان پہ رحم کر، یہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے تو تیرے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر جب ان تینوں کے لیے دعا کی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بھولے، آپ کے لیے بھی دعا کی، کہا یا اللہ میرے علی پر بھی رحم کر اور اس پر ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دینا، جدھر علی ہو حق کو ادھر کر دینا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ان چاروں کے لیے۔ اور آج ہم جو نعرہ تحقیق حق چار یار بولتے ہیں تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے آج نعرہ نکال دیا ہے، ہم نے آج نہیں نکالا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہمیں دعاؤں میں ان چاروں کا اکٹھا ذکر کر کے یہ نعرہ سکھا رہے ہیں۔ اور پھر جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے ہم بھی ویسا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا میں یہ بتایا کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا حضرت علی کا۔ آج سنی بھی بالکل ویسا کرتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو مانگتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد حضرت مولا علی کو مانگتا ہے۔